فرمایا، اب دیکھو ذرا آیات نوٹ کرتے جاؤ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس واسطے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، بس مسئلہ ختم، میں نے حکم پہلے ہی دے دیا تمہیں، رسول جو کرے کرتے رہو تم. ہاں. دوسری جگہ فرمایا کہ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تیسری جگہ فرمایا کہ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، دیکھو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، 2 مرتبہ اطاعت کا لفظ نہیں لایا. ہاں. تیسری جگہ فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. اصل مسئلہ ہی رسول ہے، ان کی اتباع کر لو بس. آخری میں تو پورا درجہ اس حد تک بڑھا دیا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. چلو اس میں تو مسئلہ ہی پورا حل ہو گیا. جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اصل میں وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے. پہلے رسول، من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کیا فقد اطاع اللہ، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. رسول جو بولے بس وہی حکم ہے تمہارے واسطے، وہ گویا اللہ ہی کا حکم ہے. حتیٰ کہ آخری دراصل اس معاملے میں سب سے اہم پوائنٹ یوں سمجھو کہ جو کیل ٹھونس دیا گیا وہ کیا ہے؟ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، تم ہرگز ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. رسول تمہارے جھگڑوں کے معاملے میں جو فیصلہ کر دیں اس کو دل کے اندر مان لو، دل کی سچائی کے ساتھ مان لو. اگر دل کے اندر بھی کوئی ٹیڑھ کوئی شبہ ہوا تو تم مومن نہیں ہو سکتے. اور احزاب میں صاف کہہ دیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، یہاں تو دونوں مرد عورت الگ الگ خطاب ہوا. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ. خواہ مومن ہو اور مومنہ ہو، وہ جان لے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اس معاملے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، ماننا ہی ماننا پڑے گا. مسلمان رہنا ہے تو مانو، نہیں تو غیر مسلم بنو، مسلمانیت سے باہر جاؤ. رسول کی بات ماننی ہے بس، مسئلہ ختم. جیسے بولے جو بولے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسی معاملے میں اس حد تک دراصل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تربیت دی کہ آپ کو معلوم ہے مشہور ترین واقعہ، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، کہیں سے حضرت عمر کو تورات کا ایک ورق مل گیا، یوں سمجھو کہ نسخہ بھی نہیں، تورات کی بعض باتیں لکھی ہوئی کسی چیز میں مل گئی. انہوں نے سمجھا کہ تورات ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ کے رسول خوش ہوں گے، کیونکہ وہ اس وقت کے پڑھے لکھے آدمیوں میں سے تھے. حضرت عمر پڑھنا لکھنا آتا تھا حضرت عمر کو اس زمانے میں. تو وہ آئے، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بھی. تو وہ آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تورات کا یہ حصہ ملا ہے، اور یہ کہا اور سر جھکا کے پڑھنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. حضرت ابو بکر دیکھ رہے تھے، جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بدلتا جا رہا تھا، سرخ ہوتا جا رہا تھا. یہاں تک کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بدل رہا ہے تو انہوں نے کیا ہے، حضرت عمر کو کیا ہے ٹھوکا مارا نیچے سے، بتایا عمر ذرا توجہ کرو کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا ہے، غصے سے سرخ ہو چکا ہے. انہوں نے فوری طور پر رکھ دیا اور کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدا ورسولا. اللہ کے رسول پناہ مانگتا ہوں میں ایسی چیز سے جو آپ کو غصہ دلا دے. میں تو اس پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد الرسول اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں تو صرف کیا ہے ایک ٹکڑا ملا شاید آپ خوش ہوں گے بول کے، ورنہ تو اس پر اتباع کرنے کا یا اس کو عمل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر اگر آج موسیٰ بھی آ جاتے ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوتا کہ وہ میری ہی اتباع کرتے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا.
ہاں اگر آج موسیٰ بھی آ جاتے تو موسیٰ کو بھی حکم ہوتا میری پیروی کرو. اس حد تک اپنے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ میں اصل کیا ہوں, تمہارے لیے پیروی کے لیے آیا ہوں, میری پیروی میں نجات ہے, میں جیسے بولوں ویسے کرو, اس کے علاوہ نجات کسی میں نہیں ہے, جیسے جو کہہ دیا